میرے معزز اور محترم بھائیوں، کون سے پھر اعمال ہیں جو بہت چھوٹے ہونے کے باوجود میرے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے اور مجھے نجات مل جائے گی۔ اس سے پہلے یہ سمجھیے کہ وقت آنے والا ہے، اللہ کی طرف سے ایک ترازو لگایا جائے گا، اتنا بڑا ترازو، اتنا بڑا ترازو، لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة لوسعتهن، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اگر ایک پلڑے میں قیامت کے دن رکھ دیے جائیں گی تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں، اتنا بڑا ترازو۔ لیکن کون سے اعمال ہیں کہ پلڑا بھرے گا؟ سب سے پہلا عمل التوحید، کلمۃ التوحید، لا الہ الا اللہ، جس توحید کے لیے اللہ ذو الجلال نے انبیاء کو بھیجا، جس توحید کے بغیر انسان کی نہ دنیا میں نجات نہ آخرت میں نجات، جس توحید کو عام کرنے کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، لمبی حدیث ہے، ایک آدمی کی کوئی نیکی نہیں نکلے گی، سوچے گا مارا گیا، اللہ کی طرف سے اس سے کہا جائے گا پریشان نہیں ہونا، ایک نیکی ہمارے پاس تیری ہے۔ اللہ وہ کون سی نیکی ہے؟ فرشتہ اس وقت لے کے آئے گا، کیا لے کے آئے گا؟ ایک بطاقہ، ایک چھوٹا سا کارڈ لے کے آئے گا، اس پہ لکھا کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے تقاضوں کو پورا کیا۔ وہ پھر سوچے گا اتنے گناہوں کے انبار اور لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ، اس کا موازنہ کیسے کریں گے؟ فتوضع البطاقہ فی کفہ وتوضع السجلات فی کفہ، سارے برائیوں کے رجسٹر ایک پلڑے میں، جب اس کارڈ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو ساری برائیوں کے وہ رجسٹر اٹھ جائیں گے۔ فطاشت السجلات فلا يثقل مع اسم اللہ شیء، اس کے اس کارڈ کی وجہ سے ہی، اس کلمے کی وجہ سے ہی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور اللہ اسے جنت میں بھیج دیں گے۔ دوسرا عمل جو بہت چھوٹا ہے لیکن میرے نام اعمال میں نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ حدیث کو پھر دوبارہ یاد کیجئے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں پلڑے میں رکھی جائیں تو پلڑا بھرے گا نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو رب کے فیصلوں پہ راضی ہو کے جس حال میں اللہ نے رکھا ہے خوش ہو کے کہہ دیتا ہے الحمدللہ، اللہ تیری ہی تعریف ہے، میں تو اس لائق بھی نہیں تھا جو تو نے عطا کر رکھا ہے، الحمدللہ تملأ المیزان، جو الحمدللہ کہتا ہے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے اللہ ذو الجلال نیکیوں سے بھر دیں گے۔ الحمدللہ۔ تیسرا عمل بہت چھوٹا ہے لیکن اس سے میرے نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن نام اعمال میں بہت وزنی ہوں گے۔ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کثرت سے پڑھا کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر لمبا ہے آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہو۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ حطت عنہ خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، جو شخص 100 مرتبہ یہ کہہ دے سبحان اللہ وبحمدہ، بس
100 مرتبہ کہہ دے اللہ ذوالجلال سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، حسن اخلاق قیامت کے دن سب سے بھاری عمل ہوگا جو انسان کے نام اعمال میں سب سے وزنی ہوگا۔ حسن اخلاق سے مراد نرم گفتگو، اچھی گفتگو، عدل و انصاف کی گفتگو، بلکہ 3 لفظوں پہ غور کیجئے، طلب الحلال، اجتناب المحارم، والتوسعة علی العیال۔ اخلاق یہ ہے حلال کی تلاش کرو، حرام سے بچ جاؤ اور گھر والوں پہ وسعت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، سب سے پیارا وہ ہوگا، سب سے قریب میرے وہ ہوگا قیامت کے دن جس کا اخلاق اچھا ہے۔ 5واں عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن لخمس ما اسقلهن فی المیزان لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ بہت بڑی کامیابی اس کے لیے جس کے اندر 5 چیزیں آ گئیں، اور اتنے بھاری عمل ہیں یہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن میزان میں کہ اس کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں اللہ کے رسول نے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، واللہ اکبر، 4 چیزیں۔ اور 5ویں والولد الصالح یتوفى للمرء المسلم فیحتسب، جس کا نیک بیٹا فوت ہو جائے اور اجر کی امید پر وہ صبر کرتا ہے، اتنا بڑا یہ عمل ہے کہ قیامت کے دن اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور یہ جنت میں چلا جائے گا۔ 6واں عمل، جو شخص صرف اتنا کہہ دیتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، دعا کیا کریں اپنے لیے بھی، مومن بھائیوں کے لیے بھی، مومنہ عورتوں کے لیے بھی۔ 7واں عمل، جس کو آج مسلمانوں نے رواج بنا لیا، حالانکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، کوئی فوت ہو جائے، کیوں جنازے میں جانا ہے؟ نہ گیا تو ناراض ہو جائے گا، کوئی نیکی نہیں۔ میں اگر وہاں اپیئر نہ ہوا تو لوگ کہیں گے کیا، اوے وہ نہیں آیا۔ نہیں میرے بھائی، نیت کو خالص کرو، اس نیت سے جنازہ پڑھنے جاؤ، اللہ کے رسول کے فرمان کو سوچو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو شخص من شہید الجنازہ فلہ قیراط، جو جنازہ پڑھتا ہے احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں قیامت کو آ جائیں گی۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ احد پہاڑ کا وزن کتنا ہے؟ اور جو دفنا کیا آتا ہے اللہ عز و جلال اسے 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اس لیے جنازہ پڑھنے کے لیے نیت کر کے جایا کرو کہ اللہ میں صرف تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اجر چاہیے، مجھے ثواب چاہیے، اللہ تیری رضا چاہیے، لوگوں کی رضا نہیں چاہیے۔ 8واں عمل، جو آپ بہت چھوٹا عمل ہے لیکن آپ کے نام اعمال میں بہت بھاری نیکی بنے گی۔ من تصدق بعدل تمرہ، جو شخص کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے۔ کوئی بھائی بتائے گا کہ ایک کھجور کتنے کی آتی ہے؟ کیوں جی؟ ایک کھجور اگر خریدنی ہو تو کتنے کی آئے گی؟ نصف ریال۔ چلو شاید کوئی اچھی پیکنگ میں ہو اور اجوال عالیہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ ریال کی بھی ہو۔ 1 ریال کی کیا قیمت ہے؟ من تصدق بعدل تمرہ، جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے۔ بسا اوقات جب میں صدقہ کرتا ہوں، آپ صدقہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم نے انویلپ میں ڈال کے دیا، ہم نے کسی کے ہاتھ میں دیا، ہم نے کسی کپڑے میں ڈالا، کسی غلے میں ڈالا، لیکن یہ جاتا کہاں ہے؟ اللہ کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے۔
فإن الله يربيها كما يربي أحدكم فلوة أو فلوة حتى تكون مثل الجبل. قیامت کا دن ہوگا، ایک پہاڑ چلتا چلتا آئے گا، یا ربی ما ھذا، اللہ یہ کیا، میں نے تو یہ نیکی نہیں کی، انا عارف اعمالی، میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں. اللہ فرمائیں گے میرے بندے کھجور کے برابر تو نے صدقہ کیا، میں نے پال پال کے اس کو بڑا کر کے پہاڑ بنا دیا. نو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے. اگر آپ کو ذاتی کسی پر غصہ ہے، غصے کی دو قسمیں ہیں، الغضب للہ والغضب لنفسہ، اللہ کے لیے غصہ اور ذات کے لیے غصہ. آج ہوتا یہ ہے کہ ذات کا غصہ زیادہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے غصہ بہت کم ہوتا ہے. اللہ کے لیے غصہ کیا ہے کہ ایک شخص برائی کر رہا ہے، آپ نے سمجھایا ہے، دلائل دیے ہیں، حجت قائم کی ہے، نہیں نماز پڑھتا، غصہ یہاں کرو نا. غصہ کیوں ہوتا ہے؟ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے مذاق کیا تھا، یہ تو ذاتی بات ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. ایک اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں جو مرضی کہے وہاں غصہ آتا ہی نہیں ہے. یعنی آپ تھوڑا سا چیک کیجئے کہ بیٹا میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، لیکن ہمارے رویے کیا ہیں. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو کوئی نہیں مارتا، اگر وہ کپ توڑ دیتا ہے تو دو لگاتے ہیں. کپ اللہ سبحانہ و تعالی کی جنت سے مہنگا ہے، یہی فرق ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے نے صرف اتنی بات کی ہے، ہم عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکیں گے. کہا اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو. وہ عبداللہ ابن عمر جن سے بڑھ کے صحابہ کہتے تھے کہ سنت کا پابند نہیں، جن کا اخلاق اللہ کے رسول جیسا، ادل صمتا وہدیا، اپنے بیٹے کو 2 مہینے تک بات نہیں کی. اللہ کے لیے غصہ کرو نا، ذاتی غصے کو چھوڑو. آخری عمل، 10واں عمل جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کی دعوت کو عام کرنا. ان باتوں کو یاد کیا کریں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے تعلق والوں کو، اور اپنے کانٹینٹ میں جتنے ہیں ان کو یہ نیکی کی باتیں پہنچایا کرو.